کو سجا لے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جا بجا، جیسے کہ اس سے قبل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، کم از کم مجھ سے مشورہ لے لیتے تو میں بتاتا کہ فوٹو کہاں لگانا چاہیے۔ چوراہوں سیراہوں پر جو فوٹو لگا رہے ہیں وہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ محکمہ بلدیہ اس کو نکال دے گی اور پتہ نہیں آیت اللہ کو کہاں لے جا کر ڈالنے والی ہے۔ اور بہتر ہوتا کہ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے، یہ فیشن جب چل رہا ہے ٹیٹو کا، تو چنانچہ اپنے گلوں پر ٹیٹو لگا لیتے، تو یہ اور سب میں پہلے مولویوں کو لگانا ٹیٹو، بعد میں عوام، پہلے مولویوں سے کہنا، کیونکہ یہ لوگ گھر میں رہتے ہیں، فراز ممبر پر آ کر نوجوانوں کو جذبات دلاتے ہیں، ماتم کرنا چاہیے، خونی ماتم ہے، نصرت حسین ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب نصرت حسین ہے تو خونی ماتم کے خلاف فتویٰ کون دے رہا ہے۔ اس کی فوٹو تو سجا کر رکھے ہیں اور ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ خونی ماتم نصرت حسین ہے۔ یہی حیدرآباد دکن تھا، ایسا بھی دور گزرا ہے اسی حیدرآباد دکن میں کہ نخن نامی ایک شخص تھا جس سے آپ واقف ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے آج کل کے جیسے علماء جیسے نہیں، بہت بڑا واقعتاً بہت بڑا عالم تھا، قابل تھا، مگر یہ کہ جب اس نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ صدقے کے کھجور کھا لیے، اور دوسرے یہ کہ وہ پانی آتش کا انکار کر دیا، جس کی بنیاد پر حیدرآباد دکن کے سارے مومنین کی بات کر رہا ہوں میں، حیدرآباد دکن کے سارے مومنین ان کا بائیکاٹ کرے، مگر اب ایسا دور ہے کہ خونی ماتم کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، انہی کی فوٹو کو جا بجا سجایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کتابیں ہیں، کتابیں ساتھ میں لے کر آیا ہوں میں۔ جب ایسے ذاکرین کو چاہیے کہ ممبر سے خونی ماتم کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جب ان کی فوٹو کی آپ تائید کر رہے ہیں تو پھر خونی ماتم کے سلسلے میں ان کی نوجوانوں کو طیش میں نہیں لانا، جذبات میں نہیں لانا، ایک خونی ماتم کریے، عزاداری لازمی ہے وغیرہ وغیرہ، اور دیکھا جاتا ہے یہ خونی ماتم کی جو تبلیغ کرتا ہے وہ خود گھر میں آرام کرتا ہے۔ جسم سے ایک خطرہ بھی خون اس لیے نہیں نکال سکتا کہ وہ خون راہ حسین میں بہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر وہ خون راہ حسین میں بہنے کے قابل ہوتا تو یقیناً دل بھی مائل ہوتا۔ درود کا تحفہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بعض جگہ 3 ہے، بعض جگہ 4 ہے، وہ پتہ نہیں بعض جگہ سے یہ 3 سے 4 سے 3 کیوں ہو گئے، بعض مقامات پر 3 ہے، بعض مقامات پر 3 ہے، بعض مقامات پر 4 فوٹو۔ تو میرا سوال ہے ان میں سے آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں ان میں آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ کیونکہ سب کو آپ مرجع کہتے ہیں، یہ واقعی بھی نہیں ہے مرجع کہتے کس کو ہیں۔ تفصیلی ذکر میں کر چکا ہوں کہ مرجع کس کو کہتے ہیں۔ مرجع تو کعبے کو کہتے ہیں، بمنزل کعبہ علی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ یہ جو مرجع ہوتا ہے اس کے لیے لبیک 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 اللہم لبیک کہتے ہیں، اور چنانچہ آپ مرجع سے بھی ناواقف ہیں۔ ابھی مجھے اطلاع ملی کہ میں مجلس سے خطاب کر رہا تھا، جیسے میں ممبر سے اترا تو مجھے ایک اطلاع ملی کہ پڑوس میں کوئی بچہ گڑبڑ کر رہا تھا، پڑوسی میں کوئی بچہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے بچوں سے جو بات نہیں کر سکتا اس بچے کو میں کیا جواب دوں؟ یہ جو ویڈیو کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ہمارے گھر کے بچے سے بات نہیں کر سک رہے ہیں، بچے سے بات نہیں کر سک رہے ہیں، تو پہلے یہ جواب دے، خیر ان کو کیا جواب دوں گا؟ مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو چنانچہ جو فوٹوز لگائیں کس کی تقلید میں ہیں، کس کی تقلید کرتے، نام بھی بتانا چاہیے نا، کس کی تقلید میں ہے؟ صاحبان ممبر کا پہلا فریضہ بنتا ہے کہ وہ نام لے کر بتائیں ہم فلاں آیت اللہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم فلاں آیت اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ خیر اس میں سے ایک تو ایسے ہیں کہ وہ بیچارے گزر گئے، اور ماتر فتویٰ مفتی مرا فتویٰ مرا، وہ پتہ نہیں وہ مردوں کی فوٹو کیوں نہیں لگا، میں نہیں جانتا۔
جی تو خیر بہرحال ایک تو اس میں مر چکے ہیں، باقی اور روڈ ہیں زندہ ہیں ابھی، تو چنانچہ ان کی لگائے ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ کس کی تقلید کر رہے ہیں آپ؟ تو کوئی کہے گا کہ فلاں کی تقلید میں، کوئی کہے گا فلاں کی تقلید میں ہے۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ دونوں مرجع ہیں تو آپ ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں اور فلاں ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اور دیکھا یہ گیا کہ جس کی تقلید کر رہا ہے ان کے فتویٰ میں خود اختلاف ہے۔ تو یہ پوچھیں پہلے جس کی فوٹو لگائیں کہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کے رسول کون ہے، آپ کے قرآن کون ہے، آپ کا قرآن کون ہے، آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا رسول کون ہے، پہلے ان سے پوچھو، سوال کرو۔ ہم تو الحمدللہ اس کی تقلید کرتے ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھیں، ہم جس کا کلمہ پڑھے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا علی کی تقلید کرو، ہر چند کہ میں 2 روز قبل یہ حدیث کو سنا چکا تھا، مگر یہاں پر بھی سنانا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ سب مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ جی ہم تقلید کرتے ہیں تو میں تقلید کیوں ہوتی ہے؟ جو فصل مفسر کرتا ہے ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، جو دوست علی کا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تقلید علی کی بحکم نبی ہم لوگ کرتے ہیں۔ تقلید کرو معصوم کی تم، ورنہ یہ شرارت ہوتی ہے۔ میں بھی ایک وعدہ کیا تھا جی، وہ وعدے کی تکمیل پہلے کر دوں جی۔ اس قوم کا اللہ حافظ ہے جو جہل کے تخم کو بوتی ہے، اس قوم کا اللہ حافظ ہے جو جہل کے تخم کو بوتی ہے۔ دنیا تو وہ حاصل کرتی ہے، عقبہ کو یقیناً کھوتی ہے۔ اکملت لکم کی آیت سے آتی ہے صدائیں یہ پیغام، تقلید امام حجت سے تقلید مکمل ہوتی ہے۔ اور 4 مصرعیں سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ پورا بیدار مجمع ہے۔ جو بھی تقلید کو کہتا ہے غلط جاہل ہے، جو بھی تقلید کو کہتا ہے غلط۔ کیا کریں بھائی، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے، بات دراصل یہ ہے جیب گرم ہو گئی، اب جو دماغ میں آیا بول دیتے ہیں۔ جیب گرم ہونے سے یہی ہوتا ہے، ہر چیز بھول جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ یہ لوگ ہوش میں گفتگو کرتے ہیں یا جوش میں کرتے ہیں، اللہ جانے، یا بے ہوشی کے عالم میں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جو بھی آیت اللہ ہیں جس کے فوٹو سجائے ہوئے ہیں، تو میرا سوال ہے انہوں کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ وہ کس کی تقلید میں ہیں؟ پھر آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں غیر مخلد؟ جو غیر مخلد کہہ رہے ہیں تو آپ کے خود آیت اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں غیر مخلد، تو آپ اپنے خود آیت اللہ کی اپنے منہ سے توہین کر رہے ہیں نا۔ سوچے غیر مخلد کون ہے؟ تو آپ کے آیت اللہ ہیں، کیونکہ ان پر تقلید نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو حبیب ابن مظاہر پر بھی تقلید واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی تقلید واجب ہے؟ تو امام کی تقلید واجب ہے، امام کی تقلید واجب ہے۔ ہمارا فقیہ ایسا فقیہ ہے کہ جو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھاتا۔ درود پڑھیے محمد وال محمد کے بارگاہ میں۔ جو بھی تقلید کو کہتا ہے غلط جاہل ہے۔ میں نے یہ بات میری قوم کو سمجھائی ہے، تم پر تقلید ہے واجب ائمہ کی کرو۔ یہ اخباریوں سے کہہ رہا ہوں میں، یہ تم پر تقلید ہے واجب ائمہ کی کرو۔ خم کے میدان سے پیغمبر کی صدا آئی ہے، خم کے میدان سے پیغمبر کی صدا آئی ہے۔ اب سماعت فرمائیں تقلید کے ضمن میں کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں۔ جانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کیا ہے؟ تقلید کرو تقلید کرو۔ ایک آدھ قول تو بتاؤ تقلید پر، جیسے ہم
قول معصوم بتا رہے ہیں، یہ کس کی تخلیق کرنا ہے؟ ہم قول معصوم بتانے انشاءاللہ تعالی اس کے فوری بعد پھر نائب کا بھی کام ہو جائے گا، اس کے سلسلے میں بھی گفتگو کر لوں گا، جلد از جلد یہ ختم کرنا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد ذکر مولا۔ جی حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا و ماوا میرے بعد، اور تمہارا امام میرے بعد، تمہارا امام میرے بعد، تمہارا امام رہنما و ہادی، رہنما اور ہادی۔ آپ کا رہنما اور ہے، ہمارا رہنما اور ہے، آپ کا ہادی اور ہے، ہمارا ہادی اور ہے۔ میں نے جو کہا کہ ٹیٹو بنا لو، بازوؤں پہ ٹیٹو بناؤ، گلے پہ بناؤ، سینے پہ ٹیٹو بناؤ، کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ پوچھو مجھ سے، میں بتاؤں گا کیوں۔ خبر میں جائیں گے تو فوٹو نہیں لے کے جا سکتے، اب خبر میں جائیں گے فوٹو ساتھ میں نہیں، اب کیا کریں گے؟ کیا وہاں پر بھی عبادت خانہ بنائیں گے؟ کیا وہاں پر بھی کوئی محراب ہے؟ جو محراب ہے، محراب میں فوٹو لگائیں گے فلانا آیت اللہ کی، فلانا کی، پہلے وہ 6 گز کی ہے، 6 گز نہیں 6 میٹر کتنی ہے؟ اب وہ بڑی اگر بنائے تو ہے، ورنہ آج کل فٹوں میں 6 فٹ کی ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب بڑی خبر کی کیا ضرورت ہے؟ اب کتنے لگائیں گے خبر میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہترین مشورہ دے رہا ہوں، ٹائٹو بناؤ، ایک رخسارے پہ لگاؤ، دوسرے رخسارے پر لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ، شہرک کے قریب لگاؤ، سینے پہ لگاؤ، یہاں پہ ماتم کا تو نشان نہیں رہتا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ویری امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، ایک بات کا خیال رکھو، غسل دینے کے وقت پانی جمع کرنا۔ کہا کہہ رہا ہوں، غسل دینے کے جب بھی ٹیٹو پہ سے پانی گزرے گا تو بھوری میں نہ چلے جائے۔ نماز پڑھانے والے قبلہ کو پلا دینا۔ اللہ کا شکر ہے یہ فوٹو لگے، یہ فوٹو لگنے سے اللہ کا شکر ہے، دیکھیے ہم کچھ بول سک رہے ہیں، اور نہیں ورنہ اب بعض حضرات کا کہنا ہے گھر میں جو کتابیں ہیں جس وقت کھولتے اس وقت جو پڑھنا ہے پڑھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو ہماری کتابیں ہیں وہ ہمارے بیٹھ کے 35 نے رکھ لیے ہیں، بلکہ ایک ریکس ہے بنا ہوا، وہ ریکس میں ہمیں جانتے کون سی کتاب کہاں رکھنا، کون سے نیچے رکھنا، کون سی اوپر رکھنا، یہ سب سلیقہ ہے الحمدللہ۔ پورے کتابوں کو سجا کے رکھا ہوں، کھولنے کے وقت جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے۔ اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو گھر میں رکھی کتابیں ہیں کیا کرتے؟ جب جو کرنا ہے وہ کرتے، مگر آپ تو اچھا موقع دیے ہم کو، اچھا موقع دیے۔ جب دیکھ رہے ہیں دائنی جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو بہرحال تو کیا کر رہا ہوں، احتیاط کے ساتھ، عالم دورہ ہیں، نائب امام ہیں، کوئی امام ہے، مرجع ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، پائے کے عالم دورہ ہیں، تو جب غسل دیں گے نا، جب غسل دیں گے ان کا پانی مہوری میں نہیں جانے دینا، بلکہ جمع کرنا، وہ پانی جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد وہ رکھنا۔ اب جیسے قبلہ آئے نماز پڑھانے کے لیے، قبلہ یہ پانی کیا ہے، وہ جو ٹیٹو تھا عالم دورہ کا اس پہ کا پانی ہے، یہ اس پہ کا پانی ہے یہ، تو میں کیا کروں؟ نئے قبلہ آپ بتائے آیت اللہ کی اہمیت، ان کی عظمت کیا ہے آپ بتائے، تو لہذا آپ پیجئے، آپ ہاں پینا، یا نہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دینا، سب کو تھوڑا تھوڑا، ہر ایک کے گھر میں تھوڑا پانی بیچتے جانا،
ہر ایک کے گھر میں دیکھیے میں اتنا اچھا مشورہ دے رہا ہوں، یہ پھٹ جانے والا ہے، کیا فائدہ ہے، اتنے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں آپ حضرات۔ کہا چلیے پیسے بہت ہیں وہاں سے آ رہے ہیں، جی جہاں سے آنا ہے وہاں سے پیسے